بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں خالد چودھری پروگرام خوشبو وطن کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین خوشبو وطن پروگرام آپ ہر اتوار کو دیکھتے ہیں. پاکستان کے معروف لائر میاں محمد اسلم ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اسی پاکستانیوں کے مسائل آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جو ہے بیسک ایشوز ہیں وہ بھی ڈسکس کیے جائیں. آپ لوگ اسپیشلی جو ہے میاں صاحب سے ملنے بھی جاتے ہیں. میاں صاحب سے آپ کی ملاقات بھی رہی ہے. بہت سارے ہمارے دوست دیکھنے والے ہیں، خواتین ہیں جو جن کے مسائل تھے، ڈبا سے بھی تھے، کلاس سے لوگ ملے تو ماشاء اللہ بہت اچھا رسپانس میاں صاحب دیتے ہیں. تو میری جو ہے آپ لوگ سے درخواست ہے کسی کوئی بھی لیگل ایشوز ہو آپ میں لائیو کوشچن کے لیے مجھے میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں. ہم نام نہیں لیتے، جو لوگ کہتے ہیں ان کا نام لیتے ہیں، جو نہیں کہتے ان کا نام نہیں لیتے. میاں صاحب آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ ویلکم سر. خالد آج صاحب بہت آپ نے شکریہ. ٹائم دیا. میاں صاحب آج ہمیں ایک کوشچن، جو پہلا کوشچن آیا ویلکم وہ جی. ہماری بہن آسیہ نذیر صاحبہ نے کوشچن بھیجا ہے. ویلکم آسیہ جی. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو ہے میاں اسلم صاحب سے یہ کوشچن کیجیے گا کہ وہ ایک اسٹرگل میں گزر رہے ہیں. پاکستان بہاولپور میں ایک لائی گاؤں ہے، وہاں پر ان کا مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ جی ان کا جو بھتیجا ہے کسی میں جو ہے آپس میں جو گاؤں میں لڑائی کے معاملات میں ہوائی فائرنگ کی تھی، اس کے بعد جو ہے دوسری پارٹی نے جو قبضہ کروا دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھاگا پھر رہا ہے، گھر میں نہیں، وہ چھپا پھر رہا ہے. تو اب وہ چھپ کے وہاں کہیں وہ علاقہ غیر میں چلا گیا ہے جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ کوئی حکومت نہیں ہوتی. وہ ایسا کہ خاص نہیں ہوتا ہے. تو اس کو گئے ہوئے تقریباً 6 کے 8 مہینے ہو گئے تو وہ گھر میں بھی نہیں آتا ہے. پولیس چھاپے مارتی ہے، پولیس پیسے لے لیتی ہے تو چلی جاتی ہے. جب بھی چھاپے مارتی ہے گھر والوں کو بھی پریشان کر رہی ہے پولیس. تو بچہ ہے، اس کی عمر تقریباً 24 سال ہے. تو ان کا کوشچن یہ تھا کہ اس مسئلے سے کیسے جان چھڑائی جائے. نقصان کسی کا نہیں ہوا، غصے میں آ کے بچے نے جو ہے نا وہ فائرنگ کر دی. جو ہے وہ اسلحہ تھا وہ جو ہے لائسنس یافتہ نہیں تھا، لائسنس کے بغیر لائسنس کے تھا، وہ کسی دوست کا تھا. تو وہ دوست ہے وہ جو ہے کہتا میں نے دیا نہیں. تو یہ مسئلہ ہے جی. تو فرمائیں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے. خالد صاحب ویلکم جی. آپ ہمیشہ اپنے اسی پاکستانی بھائیوں کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلپ کرنے کا ذریعہ سوچتے رہتے ہیں، پیدا کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. یہ بڑی بلیسنگ والی بات ہے کہ فرمان الہی ہے کہ جو بندہ کسی کی مدد کرتا ہے اللہ جی اس کی مدد کرتا ہے. آپ جی اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں اور یقیناً یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد بہت کرتا ہے اور کرے گا انشاءاللہ. ہاں تو آپ نے فرمایا کہ ہماری آپ کی جو ملنے والی محترمہ ہے آسیہ، ان کے عزیز بچے کو پولیس نے کسی ہوائی فائرنگ کے کیس میں ایف آئی آر لائج کی ہوئی ہے. تو خالد صاحب جو آپ نے فرمایا، جو ورڈنگ آپ نے بتائی ہے، چونکہ لا ورڈنگ کے مطابق اٹریکٹ ہوتا ہے. ہوائی جی فائرنگ کرنے پہ جو دفعہ لگتی ہے وہ ہے 337H2 PPC، جی جس میں ہوائی فائرنگ کا الزام ہوتا ہے. یعنی ایسی فائرنگ جو کسی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کی جاتی ہے، جس کا کوئی پرپز نہیں ہوتا، کسی کو لگا نہیں ہوتا، کسی کو ہٹ نہیں کیا ہوتا ہے، کسی کے جی قریب سے نہیں گزرا ہوتا ہے. جسٹ ایک ہوائی فائرنگ یا ایریل فائرنگ بھی اسے بولتے ہیں. جی تو ایسی یہ سیکشن جو ہے یہ تو ویسے بیلیبل offense ہے. جی 337 ہے، اس لیے بہت چھوٹا سا مائنر offense ہے. اس جی لیے ان آسیہ کے بھتیجے بھانجے کو بھاگنے دوڑنے کی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ کوئی ایسا سیریس offense نہیں ہے، نہ ہی سیریس ایلیگیشن ہے، نہ جی ہی کوئی سیریس پرابلم ہے جس کے لیے اس کو بھاگنا دوڑنا پڑے. وہ سیریس کیس ہوتے ہیں، کوئی اسٹیٹ کے اگینسٹ فینس ہے یا کوئی مرڈر کا کیس ہے، وہ ہوتے ہیں سیریز، اس میں کافی ہوتی ہے پرابلم. لیکن یہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی ایسی ہر پریشانی بات نہیں ہے.
بلکہ اس نے بھاگ کے دوڑ کے اپنے کیس کو خود ہی خراب کر لیا ہے اور اپنے آپ کو اپنے مسائل میں ڈے بائی ڈے اضافہ کر رہا ہے. جی ایسا نہیں کرنا چاہیے. یا تو اس کے خلاف ایف آئی آر ہوگی 337H2 کی، یا جی پھر نال بعد کا پولیس والے اگر مدعی پارٹی کو سپورٹ کریں تو ساتھ میں وہ ایڈ کر دیتے ہیں 324 PPC، جس میں ہوتا ہے اٹیمپٹ ٹو مرڈر اے پرسن. لیکن جی اس میں دوسری بات ہوتی ہے، اگر کوئی انجری نہ آئے تو کورٹ کہتی ہے ابھی انجری تو آئی کوئی نہیں، اس لیے اٹیمپٹ ٹو جی مرڈر نہیں بنتی، سمپل جی یہ ایریل فائرنگ ہے، جی 337H2 ہے جس کی جی کنوکشن 2 سال ہے. لہذا جی ایسے انداز میں کہ یہ بیل کورٹ دے دیتی ہے، وہ جی 324 کے ایفینس کو نگیٹ کر دیتی ہے اور جی 337H2 کو فالو کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ بیلیبل ایفینس ہے. ہر وہ ایفینس جس کی سزا 3 سال سے کم ہو وہ جی بیلیبل کہلاتا ہے. اس میں 337H2 PPC میں سزا جو ہے وہ صرف 2 ماہ ہے، تو اس جی لیے اس میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو چاہیے لڑکے کو بلائیں پولیس کے سامنے، پہلے پریس بیل کریں اپنی، پھر وہ پولیس کے سامنے پیش ہونے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرائے، اپنی جی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائے اور جی اپنا کوئی جو بھی ڈیفینس اس کا ہے وہ آکولر یا ڈاکومنٹری وہ پیش کرے. یقیناً اس کی بیل ہو جائے گی. اب اس نے 6-8 ماہ مفرور رہ کے اپنے کیس کو اور سویر کر لیا ہے. پھر جی کورٹ کہتی ہے یہ ایبسکانڈر ہے، یہ پروکلیمڈ افینڈر ہے، پی او ہو گیا ہے. ایسے جی حالات میں پی او جو ہوتا ہے نا وہ اپنا رائٹ آف بیل جو ہے نا وہ خود ہی کھو دیتا ہے. لیکن آج کل لیٹسٹ ججمنٹ بھی آئی ہیں سپریم کورٹ کی، ہائی کورٹ کی، اگر ادروائز کیس بیل آؤٹ والا ہے تو ایبسکانسنس جو ہے وہ اس کے رستے میں رکاوٹ نہیں ہے. تو لہٰذا بہرحال دقت تو ہوگی کیونکہ انہوں نے 8 ماہ ایبسکانڈ کیا ہے، اس کا افیکٹ تو اس کے اوپر پڑے گا. گڈ افیکٹ نہیں ہوگا، اس کا بیڈ افیکٹ ہوگا کہ جی وائی ہی ایبسکانڈیڈ فرام دا لا، وائی ہی از فوجیٹیو فرام لا. وہ جی اپنے آپ کو لا کے سامنے سرنڈر کیوں نہیں کیا؟ جی لہٰذا ان کو چاہیے، اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ پینڈنگ رہے گا، چلتا رہے گا. اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اس کو بلائیں، بلا کے پہلے اس کی پولیس بیل کرائیں، ہفتہ عشرے کی بیل ملے گی، پھر وہ پولیس کے سامنے پیش ہو، اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائے، بیان ریکارڈ کرائے، ایویڈنس دے. اس کے بعد اگر اس کی اچھا وکیل ہوا، اچھی کورٹ ہوئی، اس کی بیل کنفرم ہو جائے گی. نہ ہوئی تو چند دن اس کو حوالات جانا پڑے گا، بعد میں بیل ہو جائے گی. لیکن جی بھاگنا مسائل کا حل نہیں ہے. یہ اس کی جی اسٹریٹجی، جس نے اس کو گائیڈ کیا غلط کیا ہے، یا اس نے خود ہی فیصلہ کیا تو یہ اچھا نہیں کیا. بھاگے گا تو اور جرائم پیشہ لوگوں میں گل مل کے اور جرائم کا عادی ہو جائے گا. ہمارے ہاں جو بندہ ایک جرم کر لیتا ہے تو ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ جرم کرنے کے بعد بہتر ہو جائے، اصلاح ہو جائے. جی لیکن ہمارا سسٹم بھی کچھ ایسا ہے جہاں ایک بار بندہ جو جرم کر لیتا ہے وہ جرائم کرنے کی آگے اس کی نا انٹینشن بن جاتی ہے. وہ جی جرائم پیشہ لوگوں میں مل کے گل کے بہت زیادہ جرائم کا عادی ہوتا ہے. کہتا ہے اس سے پہلے کیا ہو گیا، اب کو کیا ہو جانا ہے. جی کیونکہ اس لیے اسے چاہیے کہ وہ سرنڈر کرے اور کورٹ کے سامنے سرنڈر کرے اور اپنے آپ کی بے گناہی ثابت کرے اور بتائے کہ میں نے کسی کو مارا نہیں ہے، کسی کو زخم نہیں لگا، مارنے کی انٹینشن نہیں تھی. تو مجھ سے 7 ہوگی فائرنگ، یا مجھ سے غلطی سے ہو گئی ہے، جذبات میں ہو گئی ہے، پیشن میں ہو گئی ہے. لہٰذا کورٹس اس چیز کو کافی دیکھتے ہیں. ینگ ایج ہے، کورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ فرسٹ افینڈر ہے، ینگ ایج ہے، کیپنگ اے ویو ڈیٹ، اس کو چلو بیل دے دو تو انشاءاللہ اس کا معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن دوڑنا، فیوجیٹیو فرام لا ہونا، ایبسکانڈ کرنا مسائل کا حل نہیں ہے. اس سے مسائل میں اضافہ ہوگا. اس کو امیڈیٹلی اسٹاپ کرنا چاہیے اور کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے. میر صاحب، جس طرح میں ابھی اس میں ذکر کیا کہ ان کے پاس جو ایک پسٹل جو ہے وہ کہتے کسی دوست کا تھا، وہ جس دوست کا وہ نام لے رہا تھا کہ میرا ہے ہی نہیں، اور پسٹل کس طرح جائے گا وداؤٹ لائسنس جو اس کو فائر کیا، اس کا بھی کوئی جرم ہوگا یا اس کو یہ کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ اس کا کیا، جو چونکہ جس دوست کا تھا جس سے لیا تھا وہ کہتا وہ پنجابی کے اندر مکر گیا، وہ کہتا وہ میرا تو ہے ہی نہیں ہے، تو اب اس کا کیا ہوگا؟ حال سے اس میں یہ ہوتا ہے جو ویپن استعمال ہوتا ہے کسی بھی کرمنل ایشو میں، اگر تو وہ لائسنس یافتہ ہے تو جس کا لائسنس ہوتا ہے اس کے اوپر لگتی ہے 16(20)65 عام آرڈیننس، جی وہ لگتا ہے.
اگر جی کسی نے ایسا ویپن استعمال کیا ہے جو لائسنس یافتہ نہیں ہے، نہ اس کا اپنا ہے نہ کسی اور کا ہے، جی پھر لگتی ہے 13-20-65 جی عام آرڈیننس. جی یہ کوئی ایٹم بڑا سیریس فینس نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو کورٹ ایسے کیسوں میں تو پریس بیل ہی لے لیتی ہے، کہتی جی یہ ویپن اللیسٹ ویپن رکھنا کوئی جرم نہیں ہے، یہ جی معمولی سا جرم کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اور ایسے کیسز میں کورٹ نارملی ایک نئی ایف آئی آر جاری کرے گی اس کے خلاف کہ جی اس سے ایک پسٹل برآمد ہوا ہے جس کے اندر جس کا لائسنس نہیں ہے، جی جو کسی بھی ادارے نے کمپیٹنٹ ادارے نے اس کو ایشو نہیں کیا، لہذا اس کے اوپر 13-20-65 عام آرڈیننس 1965 لگے گی. اس کے بعد وہی بیلیبل فینس ہوتا ہے، وہی کوئی اتنا سیریس فینس نہیں ہے، آرام سے جی بیل ہو جاتی ہے. تو کوئی جی ایسی پرابلم والی بات نہیں ہے. لائسنس ہی ویپن ہو یا غیر لائسنس ویپن ہو، کیونکہ جس نے استعمال کیا اس کے اوپر تو 13-20-65 آرم آرڈیننس لگے گی. اگر جی کسی دوست کا لائسنس یافتہ ہے اس پہ 16-20-65 لگے گی، عام آرڈیننس لگے گی. لیکن یہ بھی کوئی سیریس مسئلہ نہیں ہوتا، بیل ہو جاتی ہے، جی کوئی اتنا پرابلم والی بات نہیں ہوتی، معمولی جرم اس سے سمجھا جاتا ہے. جی ایک بڑا ہی اہم جو ہے دردناک قسم کا کوشچن جس کی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں محترم ویلکم آرمی سر. چیف صاحب کو بھی، اور چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو بھی، اور وزارت داخلہ کو، وزارت خارجہ کو، اور جو وزارت خزانہ اس کو. یہ تو پچھلے 1 سال اور تقریباً 5 ماہ، تقریباً لگ بھگ 1.5 سال ہونے والا ہے. یہاں پر دنیا کے 52 یا 55 80 ممالک ہیں جہاں پر ہمارا سفارتی عملہ کام کرتا ہے، جن میں پاسپورٹ، ریبل مشین پاسپورٹ جو سب سے زیادہ جس کی ارننگ ہوتی ہے. اگر سب سے زیادہ ارننگ جنریشن ہوتی ہے، جنریٹ ہوتی ہے نا جی، وہ سب سے زیادہ پاسپورٹ کی انکم ہوتی ہے. لوگ پاسپورٹ بناتے ہیں تو ہمیں اس سے بہت زیادہ ریونیو، یعنی کہ اربوں جو ہے ڈالر کے حساب سے سال کا آتا ہے. جتنے ممالک میں ہمارے یہ سیکشن ہے. صورتحال یہ کہ جب آئے تھے یہ ڈار صاحب، ساگ ڈار صاحب، انہوں نے کوئی ڈالرز کے چکر میں انہوں نے جتنے ملازمین تھے نا پاسپورٹ کے، جو کچھ باہر گئے ہوئے تھے اپوائنٹمنٹ سی، ان کی تنخواہیں روک دی تھی. اب ڈاکومنٹڈ چیزیں میرے پاس موجود ہیں جو کہ عملے نے مجھے بھیجی ہیں، جس کے اوپر کہ یہ باقاعدہ اور مختلف جو سفارتکار ہیں انہوں نے لیٹر بھی لکھے ہیں جو ہے ان کو متعلقہ امبیسیز کو، وزارت خارجہ کو، کہ ان لوگوں کی تنخواہیں ایشو کی جائیں. تو مگر کوئی بھی اس کا اثر نہیں ہوا آج تک. تو ابھی کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی محترم جو ہمارے کاکڑ صاحب ہیں، وہ انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ وہاں کون کون سے جو ایم این اے کے الیکشن، سابقہ ایم این اے ہیں یا جو کوئی ایم این اے کے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں، فنڈ دے رہے ہیں گلیاں بنانے کے لیے، گلیوں کے روڈ پکیاں کرنے کے لیے، اور جو ہے ورک کے لیے. وہ مقصد کا کہ لوگوں کو بلائز کرنا تاکہ ووٹنگ ملے، جو بھی جو سیاسی اسٹریٹجی ہوگی. اب اس کو باقاعدہ کچھ لوگوں کو فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے باقاعدہ کمیٹی بنائی گئی ہے، اور وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کس ایم این اے کو کتنا کتنا فنڈ دینا ہے. سابقہ ایم این اے جو ہے تو ان کس طرح ابلائز کر رہے لوگوں کو آؤٹ آف دی وے ہو گئے. مگر یہاں پر ایک بہت اہم ایشو ہے جس میں امریکہ میں، یو کے میں، اور مڈل ایسٹ میں مختلف جگہوں پہ لیٹرز آئے ہوئے ہیں، ایک ہی بے شمار آئے ہوئے ہیں. اسمبلی میں اس کا بل موو ہوا ہے جس میں ایک لولی پوپ دیا بھی گیا تھا کہ یہ ہم تنخواہ ایشو کر رہے ہیں، کر دی گئی ہے، وہ کر دی. مگر آج بہت سارے ملازمین بیچارے بیٹھے بے بس ہیں. اور آپ اندازہ کریں گے تو آپ برطانیہ مختلف ممالک میں جاتے رہتے ہیں، ایک بندہ ہے، ایک تو بھی پاکستانی ایمبیسی ہوتی ہے، جو ہمارے سرکاری ملازمین یہاں آتے ہیں ان کی تنخواہیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ہمارا پاکستان غریب ملک اتنے افورڈ نہیں کر سکتا. اور دوسرا، جب ان کو تنخواہ دی نہیں جائے گی تو وہ اپنا کرایہ کیسے پورے کریں گے، بچوں کی پڑھائی کیسے پوری کریں گے، مکان کا کرائے کے علاوہ جو کونسل ٹیکس ہے، پھر اپنے کھانے پینے کے خرچے ہیں، سوئی گیس ہے، بجلی پانی ہے، وہ بہت سارے اور معاملات ہیں، ٹیلی فون کے بلز ہیں. تو یہ کس قسم کی بے حس حکومت ہے جن کو کوئی تھوڑی بھی کوئی ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یار ہمارے اپنے ہیں لوگ ہیں، کوئی گیا نا
कोई क्या कहेंगे आप उसको? बड़ी एक तकलीफ हो रही है ये बात करते हुए, और इनको थोड़ी सी भी शर्म होनी चाहिए कि यार हमारे लोग किस हालत में बैठे हुए हैं। जी मियाँ साहब। जी खालसा, बड़ी अफसोसनाक बात आपने फरमाई है कि जो हमारे अपने इमिग्रेशन के लोग बैरून ममालिक काम करते हैं एम्बेसियों में, यहाँ से पासपोर्ट बनते हैं, उनकी तनख्वाहें रुकी हुई हैं, जिसकी वजह से उनका काम सफ़र हो रहा है और तनख्वाहें ना मिलने से उनका काम मुतासर हो रहा है, जिससे पाकिस्तान को बहुत सारा ज़रिया मुबादला मिलता था वही मुतासर हो गया है, उसकी भी तरसील रुक गई है। ये बात आपकी बजा है। हमारे यहाँ अलमिया ये है, हमारे अदारे जो हैं वो वैसी पॉलिसियाँ बनाते हैं, ऐसी स्ट्रेटजी ऑप्ट करते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होती, ना ही पब्लिक इंटरेस्ट में होती हैं। वो ऐसी पॉलिसियाँ बनाते हैं, ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं जो उनकी ज़ाती इंटरेस्ट में होती हैं, उनकी फैमिली के इंटरेस्ट में होती हैं, उनके ग्रुप के इंटरेस्ट में होती हैं, या उनकी पार्टी के इंटरेस्ट में होती हैं, खा जी उसका मुल्क को फ़ायदा हो या नुकसान हो। ये हमारे यहाँ इंतहाई अफसोसनाक अलमिया है कि हमारे हुक्मरानों की सोच, उनकी कमिटमेंट जो पब्लिक ओरिएंटेड नहीं है, नेशनल ओरिएंटेड नहीं है, बल्कि वो अपनी ज़ाती ओरिएंटेशन में है, ज़ाती इंटरेस्ट में है और पार्टी के इंटरेस्ट में है, इससे आगे नहीं निकलते। आपने तो एक बात बताई है कि तनख्वाहें नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, डॉलर क्रंच है, तनख्वाह उनको नहीं मिल रही, जिससे बहुत बड़ा ज़र मुआवला का ज़रिया भी रुक गया है। और जो लोग फैसिलिटी हासिल करते हैं पासपोर्ट की ऑनलाइन या बैरून मुल्क बैठे हुए, उनकी फैसिलिटी भी स्टॉप होगी, उनको भी प्रॉब्लम आ रहे हैं। कई लोगों के पासपोर्ट एक्सपायर हो जाते हैं, कई स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन्होंने एक्सपायर हो जाते हैं, उन्होंने बनाने होते हैं, सबकी प्रॉब्लम में इजाफा हो रहा है। लेकिन ये आप देखें, एक मसला नहीं, ऐसे बेशुमार मसले हमारे पास मौजूद हैं। चंद रोज़ पहले एक तरफ तो ये हमारा हुक्मरानों का ये व्यू है कि हमारे पास फंड नहीं है, वसाइल नहीं है, पैसे नहीं हैं। ठीक है, बात मानते हैं कि फाइनेंशियल क्रंच होगा, डॉलर क्रंच होगा। दूसरी तरफ इनका अंदाज़ देखें कि क्या कर रहे हैं। इन्होंने जितने भी MP1, MP2 और MP3 स्केल के ऑफिसर थे, जिसमें 21, 22, 19, 20, 18, 17, इनकी तनख्वाह में 45% इजाफा किया है ये 1 नवंबर को। कोई बजट नहीं है, कोई बजट सेशन नहीं है, किसी बजट की ज़रूरत नहीं है। इस तरह जिस अफसर की तनख्वाह थी 6 लाख रुपया, उसकी तनख्वाह कर दी गई है 8 लाख रुपया, और जिसकी 8 थी उसकी 10, 10.5 कर दी गई है, जिसकी 10 थी उसकी 12 कर दी गई है। एक तरफ तो हमारी ये शाह खर्चियाँ हैं कि हम जो अफसर 6 लेता है उसको 8 कर दिया, 8 वाले को 10 दे दिया, 10 को 12 दे दिया। और दूसरी तरफ आप जो मुलाजमों की तनख्वाहें बंद की हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये मिस मैनेजमेंट है, ये मिस प्लानिंग है। ये कोई पैसे कमी का सबब नहीं है, बल्कि ये तरजीहात का फ़र्क है। तरजीहात उनकी उस तरफ नहीं है जहाँ से पैसे आते हैं, बल्कि इन अफसरों को खुश करने की तरजीहात हैं कि हमने हुकूमत करनी है, हमने गवर्नमेंट रन करनी है, तो किस तरह हम इन ब्यूरोक्रेट्स को अपने हाथ में रखें, इनको काबू रखें, खुश रखें और इनको पैसे दें। अब बताएं मुझे कौन सा वक्त अब इस नवंबर के महीने में, अभी जून जुलाई में तनख्वाहें बढ़ी हैं जितनी भी गवर्नमेंट ने पॉसिबल थी, किसी की 5, किसी की 10, किसी की 15, अब सडनली 45% बढ़ाने का क्या जवाब था? और कहीं खबर नहीं आई। ये रोज़नामा डॉन ने इसको स्प्लैश किया है। तो डॉन अखबार इंग्लिश का है, बहुत मखसूस लोग पढ़ते हैं। जी नाज़रीन, अभी जिस तरह मियाँ साहब ने भी बात कर रहे थे, उस हवाले से पाकिस्तान में जो है 45% जो है तनख्वाहें उन्होंने बढ़ा दी हैं, मगर ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो लोग बाहर बैठे हैं उनकी जो है सूरत हाल आपके सामने है कि उनको जो बिल्कुल सामने जो पोजीशन ये है कि नहीं उस वो तनख्वाहें दी जा रही, वो बेचारे परेशान बैठे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए और हमारे जो है इन अदारों के लिए। जी मियाँ साहब। ये सॉरी, ये नेट प्रॉब्लम आ गया था। जी तो कोई ये बात अभी जुलाई में तनख्वाह में इजाफा हुआ है, किसी की 5%, किसी की 10%, किसी की 15%। नहीं। जी तो अभी नवंबर में तनख्वाहें बढ़ाने की कौन सी ऐसी अर्जेंसी थी, एक्सीजेंसी और जी सर्विस क्या थी? ये आपके सामने है कि 45%। किसी अखबार ने रिपोर्ट नहीं किया, डॉन में खबर आई है। और जी डॉन अखबार ऐसा चंद आप जैसे वाइज लोग पढ़ते हैं, आम लोग इसको पढ़ते नहीं है, किसी को खबर नहीं चली कि क्या हो गया।
پھر دوسرا اسی ڈائرنگ گورنمنٹ نے 2-3 ماہ میں ایک اور کام کیا ہے کہ جتنے پنجاب کے ڈی سی ہیں ان کو جی نئی گاڑی فارچونر دے دی ہے جو پاکستان میں 1.5-2 کروڑ کی آتی ہے. حالانکہ ان کے پاس گاڑیاں اچھا. پہلے بھی ہیں، اچھی گاڑیاں ہیں. جی جی ان کو پورے 36-37 ڈسٹرکٹ ہیں، 72-73 کروڑ کی وہ گاڑیاں دے دی ہیں. تو جتنے اے سی سے پنجاب میں ان جی کو ہر اے سی کو ایک ڈبل کیبن گاڑی دے دی ہے جو 1.5-2 کروڑ کی آتی ہے. وہ جی غالباً کوئی 125 اے سی ہیں اسسٹنٹ کمشنر، ان کو دے دی ہیں. جی وہ بھی اربوں کا انہوں نے فنڈ ان کو ریلیز کیا ہے. پھر جی جتنے ڈی آئی جی ہیں پنجاب کے سب کو انہوں نے ایک فارچونر گاڑی نئی دے دی ہے. پہلے جی بھی ان کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں، اچھی پراڈو ٹائپ گاڑیاں ہیں، نئی گاڑیاں ہیں، اب ان کو ایک اور دے دی ہے. جی یعنی یہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح خرچے شاہی خرچے کر رہے ہیں ڈائرنگ جی گورنمنٹ. لیکن جی جو نیسیسری ایکسپینڈیچر ہیں، جو ریکوائرمنٹ کے ایکسپینڈیچر ہیں، وہ نہیں کر رہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے جو فارن آفس میں لوگ بیٹھے ہیں جو پاسپورٹ بناتے ہیں ان کی تنخواہیں بند ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے، ان کی وجہ سے کتنا سفر ہو رہا ہے. جی اسی طرح کل میں نے ایک بڑی افسوسناک خبر پڑھی کہ اسلام آباد کا الشفا اور پیمز ہسپتال ہے، وہاں انکوبیٹر نہیں ہے. جی انکوبیٹر نہیں ہے فنڈ کی وجہ سے، اور بہت سارے بچے وہاں مجھے آج ٹی وی میں سن رہا تھا کہ بچے انکوبیٹر کی نہ ہونے کی وجہ سے فوت ہو گئے ہیں. یعنی ایک طرف تو ہماری یہ ہے کہ انسانیت کی کو بچانے کے لیے ہم فنڈ نہیں خرچ کرنا چاہتے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور جی ایک طرف ہم اپنی مرضی کے انسانوں کو یاشی میاشی پہ اتنا خرچ کرتے ہیں کہ اربوں پہ لگا دیتے ہیں. جی انکوبیٹر کتنے کا آتا ہوگا؟ 2 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 4 لاکھ کا، 5 لاکھ کا جی ہوگا. جی جی اور ایک گاڑی تو 72 گاڑیاں تو دے دی انہوں نے پنجاب میں 1.5 کروڑ کی. لیکن جی انکیوبیٹر داس نہیں خریدے جہاں لوگوں کی زندگی کا مسئلہ ہے، جو ان کے بچوں کی زندگی کا مسئلہ ہے. یہ جی ہمارے ہاں ترجیحات کا فرق ہے. ہمارے یہاں حکمرانوں کی ترجیحات وہ ہیں جو ان کی ذات سے ریلیٹڈ ہیں، ان کی جی پارٹی سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے گروپ سے ریلیٹڈ ہیں. ان کو جی قومی مسائل سے، قومی ایشوز پہ، پبلک انٹرسٹ پہ، عوام کے لیے کوئی ان کو انٹرسٹ نہیں ہے. جی کوئی بھی پالیسی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ان کی ذات کی انٹرسٹ کے علاوہ کہیں اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا. پبلک ایٹ لارج کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور نہ یہ جی کرنے کو تیار ہیں. بس جی یہ ایسے ہی ہے. یہ جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے، غریب لوگوں کو ہسپتال میں دوائی نہیں ملتی، غریب لوگوں کو ہسپتالوں میں لائف سیونگ میڈیسن نہیں ملتی، اور یہ جو امورا لوگ ہیں، جو ہمارے روسا ہیں، جو ہمارے صاحب حیثیت ہیں، ان کے پاس ان کو گورنمنٹ اربوں روپے کے فنڈ دیتی ہے، کروڑوں کا فنڈ دیتی ہے. ان کی یاشی میاشی پہ، ان کی فیسلٹی پہ، امینڈی پہ خرچ کرتے ہیں. جی اور اس کی کوئی مثال ایک نہیں ہے، بے شمار مثالیں ایسی ہیں. لاسٹ ٹائم بلکہ یہ مجھے بڑا افسوس ہوا جب آئی ایم ایف نے ان کو قرضہ دیا، انہوں نے اس جی بات پہ اعتراض کیا ہے کہ آپ کی پالیسی جو ہے وہ ڈیفیکٹیو ہے. جی انہوں نے کیا پالیسی ڈیفیکٹیو ہے؟ اس لیے کہ آپ دنیا میں یہ فارمولہ ہے ٹیکس دا رچ اینڈ سبسڈائز دا پور اینڈ نیڈی پرسن. جی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹیکس دا پور اینڈ سبسڈائز دا رچ پرسن. یہ بات جی درست نہیں، اس کو چینج کرو. جی لیکن یہ چینج کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ہمارے وہاں جو اہل ثروت لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، وہ اتنے چھائے ہوئے ہیں وسائل کے اوپر، ان کا قبضہ ہے. تو سارے جی وسائل ان کی ذات کے لیے استعمال ہوتے ہیں، عوام کے لیے، غریب عوام کے لیے، پبلک کے لیے استعمال نہیں ہوتے. جی ان کے لیے تو پاسپورٹ بھی بند ہے، ان کے لیے آئی ڈی کارڈ بھی بند ہے، ان کے جی لیے ہسپتال میں انکیوبیٹر نہیں ہے، ہسپتال میں ان کے لیے ماسک نہیں ہے، ہسپتال میں ان کے لیے آکسیجن نہیں ہے. وہ آکسیجن جی کو ترس رہے ہیں، اور جو جی اہل ثروت ہیں وہ 2-2 کروڑ کی گاڑی پہ انجوائے کر رہے ہیں. لہذا جی اللہ ان کو ہدایت دے کہ پبلک انٹرسٹ میں، جی سوشل انٹرسٹ میں اب پالیسیاں بنائیں تاکہ جس سے عوام کو، پبلک کو، غریبوں کو فائدہ ہو، ان کی حالت کو بدلے، ان کی فیسلٹی میں اضافہ ہو، ان کی امینٹی میں اضافہ ہو. لیکن ایسا نہیں ہوتا. جی جی میرے صاحب بہت شکریہ. ناظرین میں بتاتا چلوں، خوشبو وطن پروگرام ہر اتوار کو آپ دیکھتے ہیں، اس میں ہم آپ ہی لوگوں کے جو کہ بھیجے ہوئے سوالات وہ میاں صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. آپ کو سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں، اور کسی قسم کا لیگل ایشو ہو پاکستان میں ہے، پراپرٹی کا مسئلہ ہے، اربن پراپرٹی ہے، کمرشل پراپرٹی ہے، کوئی آپ نے جو ہے مشورہ کس قسم کا لینا ہو، تو آپ ہمیں میسج بھیج سکتے ہیں. آپ کا جو میسج ہے جو ویک میں لے لیتا ہوں، تو پھر جو ہمارا پروگرام کا جو سیشن ہوتا ہے کوشچن کا آنسر کا، اس میں میں آپ کے جو ہے کوشچن جو میں سب رکھتا ہوں. تو اس طرح ہمارے سلسلہ چلتا ہے.
नाज़रीन, ये एक सदका जारिया है मियाँ साहब की तरफ से कि वो हमें बाकायदा टाइम देते हैं। इनकी मेहरबानी है, इनका शुक्रिया है कि इनकी मोहब्बत है कि जितनी भी मसरूफियत हों, वो छुट्टी वाले दिन देखिए पूरे 6 दिन वीक के वो काला कोट, काली पैंट और टाई पहन के जाते हैं और छुट्टी वाले दिन उनको फिर देखने दोबारा फिर वो तकलीफ करनी पड़ती है। मैं वेलकम जी खालिद साहब, वेलकम जी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनका वेलकम दिलीजान सर, से वेलकम अप्रिशिएट सर, करता हूँ। मेरा सब आखिरी क्वेश्चन है जी। वेलकम जी। आखिरी क्वेश्चन मेरा सब ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोइन आशीष साहब खैरियत के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर जो हमारे नादरा की जो है टीम थी वो पहुंच गई वहां पर आईडी कार्ड बनाने के लिए। वो सारे मामला ठीक हो गए, अदालतों से भी रिलीव मिलना शुरू हो गया, उनकी प्रॉपर्टी साथी जायदाद भी जो वो वापस हो गए। तो डॉक्टर साहब तो पहले भी चले गए थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये हम जो उसी पाकिस्तानी उन्होंने क्वेश्चन किया जी, मियाँ साहब ने एक डिमांड रखी है बड़े लोगों के सामने कि जी मुझे सादा अक्सरियत दी जाए। मैं नहीं चाहता कि मैं पीपल पार्टी का या किसी और के जो है साथ मुझे महताजी हो, तो इसलिए मुझे सादा अक्सरियत चाहिए। अब ये देखो दुनिया का कैसा एक लाडला इंसान है जो कोई जब हुकूमत नहीं करनी होती तो यूके में जो है करते हैं, ये वापस आए हैं तो सादा अक्सरियत मांग रहे हैं। तो अब लोग समझते हैं कि जी जब उन्होंने हुकूमत उनको मिलनी है तो ये जो इलेक्शन है तो वो एक किस्म का कहते हैं ये ड्रामा ही है। इलेक्शन उस दिन तो जो होना होना ही है, मगर हुकूमत तो पहले ही लोग बता रहे हैं कि इलेक्शन ये वज़ीर आज़म यही है, इसको ही बनाना है। तो अब लोगों का एक कंसेप्ट पाया जा रहा है। बरतानिया में की बात कर तो लोग बल्कि जिसे या जैब हुए करते हैं, बातें करते हैं, और हम चूंकि साथी हैं, हमें उठना बैठना होता है। तो आप क्या समझते हैं कि मियाँ साहब को जिस तरह बड़ी मोहब्बत और बड़ी शफ़क़त के साथ उसका जो निगरान जिला वज़ीर आज़म जो है वो उनको किस तरह ट्रीट कर रहा है, और जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने स्पेशली एक कानून ही पास कर लिया था कि अगर अदालतें रिलीव नहीं देती तो हम जल्दी से पंजाब गवर्नमेंट रिलीव दे देगी। तो ये क्या माजरा है? खालिद साहब, माजरा तो आप बखूबी समझते हैं, आप जानते आप हैं। आप आपसे इसका ज़्यादा कौन जानता है, क्यों क्योंकि एक कारण बता दें जी। आपकी इतनी माशाल्लाह मसाइल पे नज़र होती है। आप इंटरनेशनल शख्सियत हैं, इंटरनेशनल सिटीज़न हैं। आप ऐसे डेवलप कंट्री में रहते हैं जैसे कहते हैं मदर ऑफ द डेमोक्रेसी। दुनिया में यूके जो है, जो डेमोक्रेसी की मदर है, और यूके वो जी कंट्री जिसने पूरी दुनिया में रन किया हुआ है, जी और पूरी दुनिया में इनका सूरज ग्रूब नहीं होता था। तो ये आप उस मुल्क में रहने वाले हैं, तो आपकी नज़र हर चीज़ के ऊपर है, और आपका कमांड हर चीज़ के ऊपर है, आपका नॉलेज बड़ा वसी है। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस लॉ डिफरेंट है, लॉ जी की एप्लीकेशन डिफरेंट है। हमारा कहा जाता है, मैक्सिमम है कि कानून अंधा होता है, सब के ऊपर अप्लाई करता है, एक जैसी एप्लीकेशन होती है। लेकिन हमारे यहाँ कानून माशाल्लाह बड़ा विजिलेंट है। इसकी दो आंखें नहीं, चार आंखें हैं। जी दो आंखें फ्रंट पे हैं, दो बैक पे हैं। जी ये आगे भी देखता है, पीछे भी देखता है। जी जी आगे वाला का भी एहतराम करता है, पीछे आने वाला उसका भी एहतराम करता है। जी इसलिए यहाँ ताकतवर के लिए कानून और है, छोटे के लिए और है, गरीब के लिए और, अमीर के लिए है। यहाँ हमारे यहाँ लॉ एक जैसा नहीं है, नहीं और ना ही यहाँ एक जगह होने का अमकान है। हो यहाँ सकता है। हम छोटे छोटे होते अपने दादा से सुना करते थे, वो दादा मेरे बीडी मेंबर थे यूथ दौर में, जी तो हमें उनकी बात की समझ नहीं लगती थी। वो कहते जो कानून है ये जी मोम की नाक है, जिस जी तरह मर्जी मरोड़ लें इसको। हम जी समझते थे ये कानून और मोम की नाक क्या मतलब इसका, जी हमें समझ नहीं लग रही थी। अब हमें समझ लगी है, जब हम 30-35 साल वकालत कर ली है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अब पता चला सॉरी जी, कि वो मोम की नाक क्या होती है। जी वो सही कहते थे बुजुर्ग, जो आज से जो 85 में फौत हुए थे, जी 30-35 साल गुजर गए हैं, लेकिन उनके फिक्र की समझ में अभी लगी है कि ये जी कानून की वाकई कानून मोम की नाक है, जिसे मर्जी मरोड़ लें। जी बड़े लोगों के लिए कानून कुछ नहीं होता है। ये इसकी मिसाल ऐसी, हमारे एक बुजुर्ग मिसाल देते हैं कि ये मकड़ी का जाड़ा जैसे होता है, मकड़ी का जाला, ये कानून जी हमारा। जी इसमें कमज़ोर मच्छर की बीमार बीमार मक्खी फंसती है, जो हाँ जी पूंड आता है वो जाला उड़ा के ले जाता है। जी हमारा कानून ये है, यहाँ ताकतवर बंदा जो है ना, वो सारा कानून शान तोड़ देता है। जो चाहे वो, जो कहे वो कानून है, जो वो सोचे वो कानून है, जी जो वो महसूस करे वो कानून है। इसलिए ये अगर कानून उनकी फेवर कर रहा है, तो ये हमारा कानून है ही ऐसा जी, ये अच्छा कैसे ही ये करता है हमारा कानून।
इसलिए इससे हाँ जी, इसलिए इस कानून से ये तवक्को रखना कि सबके लिए एक जैसा होगा, सबके लिए एप्लीकेशन सेम होगी, ऐसा नहीं है। ये इसकी एप्लीकेशन हमारे यहाँ, हमारी कंट्री का सबसे बड़ा अलमिया जो है वो यही है कि यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। बड़ा बंदा ना कॉन्स्टिट्यूशन का मानता है ना लॉ को मानता है, लिहाजा ना ही यहाँ इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग जुडिशरी है। और हमारे यहाँ ये भी अलमिया है कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब आप इंडिपेंडेंट देख लें, क्या मौजूदा जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये इंडिपेंडेंट है? मैं कहता हूँ कतई ऐसा नहीं है, ये मुकम्मल तौर पे पार्शियल है। पहली बात यह है, जो मौजूदा हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो BAP से हैं, पाकिस्तान बाप पार्टी, बलूचिस्तान बाप पार्टी, बलूचिस्तान बाप पार्टी इसका नाम है, बलूचिस्तान की पार्टी है जी, उसके जो हैं। और ख़ुद ये पार्टी भी इलेक्शन लड़ रही है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी नाम है इसका, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, वो इलेक्शन खुद लड़ रही है। हालांकि लॉ में तो ये प्रोवाइडेड है कि इंटरिम गवर्नमेंट वो बनानी है जो इंडिपेंडेंट लोगों, बल्कि वो खुद इलेक्शन भी ना लड़े जी। और हमारे यहाँ देखो 6-7 मिनिस्टर फेडरल गवर्नमेंट में नून लीग के हैं, 6-7 जी जी मैं से बात आ रही सॉरी। तो इसमें हमारे फेडरल गवर्नमेंट में 6-7 जो हैं वो पीपल पार्टी के हैं, 6-7 जो हैं हमारे वो नून लीग के हैं। तो कहाँ ये इंडिपेंडेंट है? ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन की कैसे तवक्को रखेंगे आप इनसे? जो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं वो ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, ऐसा स्ट्रेटजी बनाएंगे जो उनको बेनिफिट देती हो, फेवर देती हो। ना इस बात को इलेक्शन कमीशन ने देखा है, ना ही हमारी अदलिया ने देखा है कि भाई ऐसा नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इसको इंडिपेंडेंट करो ताकि सबके साथ एक जैसा सलूक हो। अब तमाम फैसिलिटीज एमेनिटीज जो है ना वो दी जा रही हैं उसी जो PDM की पार्टी थी उन्हीं लोगों को। तो इसलिए कैसे आप इंडिपेंडेंट कहेंगे? जो उनकी पसंद की पार्टी नहीं है उसके साथ सख्तियाँ हो रही हैं, सबके साथ एक जैसा सलूक नहीं है, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है, इक्वलिटी ऑफ लॉ नहीं है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग जुडिशरी नहीं है, और रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये हमारा आलमी है जिसकी वजह से हम बहुत पीछे रह गए हैं। बड़े मुल्कों में ऐसा नहीं होता, डेवलप कंट्री में ऐसा नहीं होता, वहाँ रूल ऑफ लॉ सबके लिए एक है। हमारे यहाँ कोई मोटरसाइकिल सवार शरा क्रॉस करता है उसको जुर्माना कर देते हैं, जब कोई बड़ा बंदा आता है तो शरा ही बंद कर देते हैं जी। ये है सूरत हमारे कानून की, इसलिए हमारे यहाँ बड़ा अलमिया है। अल्लाह इनको कुरान को हिदायत दे कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ को, इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग जुडिशरी को इस्टेब्लिश करें, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो ताकि चीज़ें अच्छे तरीके से आगे बढ़ें और मुल्क तरक्की करें। जी मेरे साहब बहुत शुक्रिया, आज का प्रोग्राम आपने हमारे साथ रहे, लोगों के सवाल जवाब दी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होना चाहता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बार को फिर मुलाकात होगी। मेरा साहब एक बार फिर शुक्रिया, और एक संदर्भ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच सर। खालिद साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।